جی یہ آج کی تاریخ میں گزشتہ سے پیوستہ شنیدم کے ملک را درآن شنیدم کے ملک را درآن قرب دشمن صعب روی نمود. میں نے سنا کہ بادشاہ کو اسی زمانے میں ایک سخت دشمن کا سامنا کرنا پڑا. میں نے سنا کہ اسی زمانے میں بادشاہ کا ایک سخت دشمن نمودار ہوا. بادشاہ کے ایک سخت دشمن نے سر اٹھایا. اچھا آگے کیا ہے یہ جو چلیں بعد میں کریں گے. آگے کیا لکھا ہے؟ درآن قرب دشمنی درآن قرب دشمنی صعب. صعب ہوتا ہے سخت. یہاں املا کی غلطی ہے. تو یہاں املا کی غلطی ہے. یونس حسرت صاحب کی کتاب میں صاد ہے بے لکھا ہوا ہے. یہ اصل میں ہے صاد عین بے. یہ صعب سخت مشکل. ہم صعوبت کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں. انہیں صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں یعنی انہیں سختیاں برداشت کرنا پڑیں. تو صعب سخت. تو دشمنی صعب سخت دشمن. ہاں تو دشمن سے پہلے یعنی دشمن کے بعد ایک چھوٹی یہ کا اضافہ ہوگا دشمنی صعب ایک سخت جان دشمن. صعب بول کر مراد سخت جان لیا گیا ہے. ایک سخت جان. اچھا روی نمود ہوتا ہے ظاہر ہونا یعنی روی نمود ظاہر ہوا روی نمودن سے. اچھا آپ نے پڑھا تھا نا وہ ہو گیا. روی نمود رونما ہوا. روی نمود اس نے چہرہ دکھایا. روی نمود یعنی وہ سامنے آیا. تو شنیدم کے دراں قرب میں نے سنا کہ اسی زمانے میں بادشاہ کے سامنے آ گیا دشمنی صعب ایک سخت جان دشمن. بادشاہ کے سامنے ایک سخت جان دشمن نے سر اٹھایا. بادشاہ اچھا اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں ملک را دشمنی صعب. بادشاہ کے ایک سخت دشمن نے روی نمود دراں قرب اسی زمانے میں سر اٹھایا. بادشاہ کا ایک سخت بادشاہ کے ایک سخت دشمن نے اسی زمانے میں سر اٹھایا. یہ کسی نسخے میں دراں قرب کی بجائے درآں مدت بھی لکھا ہوا ملے گا آپ کو. یہاں قرب بول کر مراد مدت لیا گیا ہے اور اس کو بھی دراں قرب مدت سمجھ لیں. اچھا اسی قرب کی وجہ سے معین فارسی میں ایک ترجمہ اور طرح کا ملے گا. پڑھو ذرا کیا لکھا ہے. میں نے سنا کہ بادشاہ کو جلد ہی ایک خطرناک دشمن سے واسطہ پڑا. میں نے سنا کہ بادشاہ کو جلد ہی ایک خطرناک دشمن سے واسطہ پڑا. اس میں خطرناک دشمن ترجمہ ہے دشمنی صعب کا. صعب کا لفظی مطلب تو ہے سخت لیکن ظاہر سخت بول کر مراد خطرناک لیا گیا ہے. اور دراں قرب جلد ہی کے معنی میں انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے. یہ قرب بول کر مراد زمانہ لیا گیا ہے. یہ اصل میں ہے دراں مدت قریب یعنی اسی قریبی مدت میں. تو یہاں قریب کی جگہ بھی لفظ قرب آ گیا ہے. قرب نے مدت کا احاطہ بھی کر لیا ہے اور قریب کو بھی اپنے اندر سمو لیا ہے. تو قرب بول کر نزدیکی زمانہ مراد لے لیا گیا ہے. کہ اسی نزدیکی زمانے میں ملک را دشمنی صعب روی نمود. بادشاہ کے سامنے ایک سخت دشمن آ گیا. بادشاہ کو ایک سخت دشمن کا سامنا کرنا پڑا. بادشاہ کو ایک سخت دشمن نے اپنا چہرہ دکھا دیا. ٹھیک ہے. ملک را بادشاہ کو
روی نمود اپنا چہرہ دکھا دیا، دشمنی صاحب ایک سخت دشمن ہے، بادشاہ کے سامنے ایک سخت دشمن نمودار ہو گیا. یہ با محاورہ ہے ترجمہ. اور روی نمود چہرہ دکھانا، اسی سے ہم رونمائی کرتے ہیں. تقریب رونمائی وہ تقریب جس میں آپ کسی کا چہرہ دکھاتے ہیں. رونما ہونا اپنا چہرہ دکھانے والا ہونا، رونمودن چہرہ دکھانا. تو بادشاہ کے سامنے ایک سخت دشمن رونما ہو گیا، نمودار ہو گیا. بادشاہ کو ایک سخت دشمن نے اپنا چہرہ دکھا دیا. بادشاہ کو ایک سخت دشمن کا سامنا کرنا پڑا. یہ سارے ترجمے صحیح ہوں گے. لفظی ترجمہ میں نے کر دیا، ملک را روی نمود، بادشاہ کو چہرہ دکھا دیا دشمنی صاحب ایک سخت دشمن نے. دراں قرب یعنی اسی قریب کے عرصے میں، اسی زمانے میں. یہاں قرب عرصہ قریب، مدت قریب، زمانہ قریب کے معنی میں ہے. اس نے اس قرب کا ویسے لفظی مطلب ہے نزدیکی، تو یہ قرب بول کر مدت نزدیک مراد لیا گیا ہے، نزدیکی مدت. اس کا ترجمہ جلد ہی آپ کر سکتے ہیں. آگے کیا ہے؟ روی نمود کے بعد یہ روی نمودن، اصل میں یہ روی نمودن سے روی نمود ہے فعل ماضی، اور نمودن سے فعل مضارع آگے آتا ہے نماید. نماید سے دال اڑا دیں، نمای، رو نما آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے چون لشکر از ہر دو طرف چن. درہم. یہ چن بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی وقتی کے بھی آ سکتا ہے. یہاں چن جب دشمن کیا لکھا ہے؟ چن جب لشکر از ہر دو طرف، چن لشکر از ہر دو طرف، روئے درہم آوردند لکھا ہے. جی سر. در آوردند. یہ پھر دیکھیں روی بمانا چہرہ. تو جب ہر دو طرف سے، چن جب، از ہر دو طرف سے لشکر فوجیں، یعنی لشکر بول کر کبھی آپ ایک فوج مراد لیتے ہیں، کبھی دو فوجیں مراد لیتے ہیں. لشکر چن از ہر دو طرف، جب ہر دو طرف سے، دونوں طرف سے لشکر فوجیں، روی درہم آوردند ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو گئیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں یا آمنے سامنے آ گئیں. ایک دوسرے کے آمنے سامنے غلط ہے. اچھا یہاں دیکھیں کیا ترجمہ کیا ہے رہبر فارسی نے. ہاں موین فارسی میں جب دونوں طرف کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے پر آئیں، ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئیں. تو یہ روی در آوردن اصل ہے، روی در آوردن. تو روی چہرہ، در میں آوردن لانا. یہ روی در، تو یہ جو ہم ہے یہ آمنے سامنے کے معنی میں سمجھا جائے گا. کبھی ہم کا معنی ہی بھی ہوتا ہے، کبھی یہ ہم، جیسے یہ کبھی ہم ایک ساتھ کے معنی میں آتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کار سے ہم کار، یعنی کسی کے ساتھ اسی جیسا کام کرنے والا، وہ ہم کار. ہم پیشہ کسی کے ساتھ اسی جیسا پیشہ اختیار کرنے والا وہ ہم پیشہ ہوتا ہے. ہم پلہ ایک ہی پلے کے برابر کے لوگ. یہاں ہم جو ہے نا وہ آپس میں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہم کبھی آپس میں کے معنی میں آتا ہے، کبھی ہی بھی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اصل لفظ ہے روی در آوردن. در کے بعد اگر آپ مثلا خدا کا لفظ لے آئیں، روی در خدا آوردن، اس کا مطلب ہے خدا کی طرف متوجہ ہو گیا. روی در خدا آوردن، خدا کی طرف متوجہ ہونا، یعنی خدا کے معاملے میں روی آوردن چہرہ لانا. روی آوردن رخ چہرہ لانا. یہ تو اس لفظ کا ترجمہ سمجھنے کے لیے اس لفظ کے ساتھ یہ ایک اپنی سی کشتی ہے. بعض اوقات آپ کسی محاورے کو سمجھنے کے لیے اور اسے یاد رکھنے کے لیے اپنے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. جیسے انگریزی میں ہے
بریک اوور اور بریک اوے. ہم اسے یاد کیا کرتے تھے. بریک اوور اوپر سے گزر جانا, اچھا, اور بریک اوے, بریک اوے چھڑا کے بھاگ جانا. ہم اسے یوں یاد رکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ ایک مثلا دائرہ ہے اور اس دائرے میں پرانے وقتوں میں یا اب بھی شاید گاؤں میں چھوٹے بچے کھیلتے ہوں گے. بچے گھیرا بنا لیتے ہیں اور ان میں سے ایک بچہ وہ اس گھیرے کو توڑنے کے لیے مختلف جو ہے نا وہ طرف رخ کرتا ہے کہ اس کا تالا توڑیں گے. وہ سب بچے پھر پکارتے ہیں, بیک زبان کہتے ہیں, سپاہی کو بلائیں گے. وہ پھر دو ہاتھوں جہاں دیکھتا ہے نا کہ ان دو ہاتھوں کی گرفت کو توڑا جا سکتا ہے, تو وہاں وہ ہاتھ مارتا زور سے. وہ ہاتھ دونوں بچوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو وابستہ ہوتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں, تو وہ بھاگ جاتا ہے. سارے بچے پھر اس کے پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے بھاگتے ہیں. تو اس طرح دیکھیں چھڑا کے بھاگ جانا, تو یہ بریک اوے اس معنی میں ہے, چھڑا کے بھاگ جانا. تو اس طرح پھر ہم لفظوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے ایسے ہی ایک کشتی ابھی اپنی سی آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ اس طرح کے الفاظ کو یاد رکھنے میں کوئی منظر بنا لیا کریں اپنے ذہن میں, تو یہ محاورے اس طرح یاد ہو جاتے ہیں. اچھا, تو یہ ہے روی درہم اوردند, ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو گئے. میرے خیال میں اس لفظ کا صحیح تر ترجمہ یہ ہے, روی درہم اوردند, ایک دوسرے کے مقابل آ گئے. یہ اس کا مفہومی ترجمہ ہے. روی درہم اوردند, آمنے سامنے آ گئے, یہ ایک دوسرا ترجمہ. دیکھو دوسری کتاب میں کیا ترجمہ لکھا ہے جی, چن لشکر از ہر دو طرف, روی درہم اوردند. جی, یہ تینوں کتابیں آپ کھول کے رکھا کرو اپنے سامنے. قاضی سجاد کی کتاب میں روی درہم اوردند لکھا ہے, در آن. اچھا ایک منٹ, یہ چل رہا ہے ادھر ریکارڈنگ؟ جی سر. اچھا, قاضی اس کو فی الحال بند کر. ہاں, قاضی سجاد نے ترجمہ کیا کیا ہے, جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے, جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے, ظاہر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو گئے. اس کا یہ ترجمہ بھی صحیح ہے, آمنے سامنے آ گئے. پھر آگے کیا لکھا ہے, معین فارسی میں ترجمہ کیا لکھا ہے دیکھو. ادھر لکھا ہوا ہے, جب دونوں طرف کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے پر آئیں تو سب سے پہلے, چلو مقابلے ایک دوسرے کے مقابلے پر آئیں, جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے, یہ ترجمہ زیادہ قریب ہے اس لفظ کے. اچھا, آگے کیا لکھا ہے, اس کے بعد ہے از دو طرف دروی درہم اوردند, اول کسی کے بے میدان در آمد. اول کسی کے وہ پہلا شخص جو, اول کسی, یہ کس شخص کے معنی میں, شخص عربی کا لفظ ہے اور کس خالص فارسی کا لفظ ہے. اول کسی کے وہ پہلا شخص, اول کسی کے وہ پہلا شخص جو, جی, اول کسی کے بے میدان, بمیدان در آمد, جو میدان میں آیا. اول کسی کے بے میدان در آمد, جو میدان میں آیا. یہ جملہ یوں بھی ہو سکتا تھا, اول کسی کے در میدان آمد. در میدان آمد بالکل آسان ہے, در میں میدان, میدان آمد آیا, میدان میں آیا. لیکن یہ فارسی میں کبھی در میدان آمد کی بجائے بم میدان در آمد بھی لے آتے ہیں. یہ ذرا زیادہ اہتمام سے ہو جاتا ہے جملہ. اول کسی کے بے میدان در آمد, وہ پہلا شخص جو میدان میں آیا. ان شخص, ان پسر بود, کسی جملے نسخے میں ان پسر بود لکھا ہے کہ قاضی سجاد صاحب والے نسخے میں آن پسر بود لکھا ہوگا. ان پسر بود کیا لکھا ہے,
آن پسر بود. این لکھا ہوا این پسر بود و می گفت ہے. این پسر بود و می گفت. رہبر فارسی میں این پسر بود و می گفت. معین فارسی میں ان پسر گفت می بود. یہاں واو نہیں ہے. تو اس طرح کے فرق سے زیادہ پریشان نہیں ہونا. وہاں قاضی سجاد کے نسخے میں کیا لکھا ہے؟ آن پسر بود. وہاں پہ لکھا ہے دین بر میدان در آمد آن پسر بود. آن پسر بود. این اور آن، این کا مطلب یہ اور آن کا مطلب وہ یعنی اولین شخص جو میدان میں آیا آن پسر بود وہ لڑکا تھا. وہ لڑکا تھا. اچھا، اس صورت میں آن کی صورت میں وہ لڑکا تھا اور ان کی صورت میں یہی لڑکا تھا. یہ ان یہاں آپ زیادہ بہتر ہے یہ سمجھ لیں. ان پسر یہ لڑکا، لیکن یہاں یہ لڑکا یہی لڑکا ہے کہ معنی میں، یہی لڑکا تھا کہ معنی میں سمجھا جائے گا. پسر کا مطلب بیٹا. یہ پدر کے مقابلے میں پدر باپ ہے تو پسر بیٹا. تو یہاں پسر بول کر مراد لڑکا لیں گے. یہی لڑکا تھا، یہی شہزادہ تھا. جی اس کے بعد پھر شعر آئے. بود می گفت. بود وہ کہہ رہا تھا، می گفت وہ کہہ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ آن نہ من باشم، آن من باشم کہ روزے جنگ بینی پشت من. آن من باشم میں وہ نہیں ہوں گا، میں وہ نہیں ہوں کہ روزے جنگ کے جنگ کے دن بینی پشت من تو میری پشت دیکھے. تو یہ باشم باشد سے ہے. یہ باشد کا لفظ پیچھے بھی کئی بار گزر چکا ہے. باشد یہ اصل میں بودن سے فعل مضارع ہے. بودن کا ایک فعل مضارع بود ہوتا ہے، بودن ہی کا ایک فعل مضارع باشد ہوتا ہے. باشد کبھی ہو کے معنی میں آتا ہے، کبھی ہوگا کے معنی میں آتا ہے، کبھی ہوتا ہے کے معنی میں آتا ہے. وہی ترتیب رکھے معنی کی، جیسے کردن سے کند کبھی کرے کے معنی میں، کبھی کرتا ہے کے معنی میں، کبھی کرے گا کے معنی میں. اسی طرح بودن بود سے باشد کبھی ہووے ہو کے معنی میں، کبھی ہوتا ہے کے معنی میں اور کبھی ہوگا کے معنی میں. تو من نہ باشم میں وہ نہیں ہوں گا کہ روزے جنگ کہ جنگ کے میدان کے جنگ کے دن بینی پشت من تو میری پشت دیکھے، تو میری پیٹھ دیکھے. اچھا آگے اس کے بعد اشعار. ہاں منا باشم کے روزے جنگ بینی پشت من. یہ پہلا مصرع ہے نا، دوسرا مصرع پڑھے. پشت من آمنم کاندر. آمنم میں وہ ہوں. یہ اصل میں ہے من آن ہستم. من آنم من میں، آن وہ، ام ہوں. من آنم میں وہ ہوں. اس سے پہلے من نہ باشم وہ بھی اصل میں یوں ہے من آن نہ باشم. من آن نہ باشم میں آن وہ نہ باشم نہیں ہوں گا. تو یہ شعر کا وزن صحیح رکھنے کے لیے من نہ باشم یہ لفظوں کو آگے پیچھے کر لیا جاتا ہے. من نہ باشم کے روزے جنگ بینی پشت من کہ تو جنگ کے روز میری پشت دیکھے. آمنم میں وہ ہوں، یعنی من آنم. آپ اردو میں بولتے ہیں من آنم کے من دانم. میں تو وہی ہوں جو میں جانتا ہوں، یعنی میں جو اپنے آپ کو جانتا ہوں نا، مجھے میرا پتہ ہے میں جو ہوں. میں جو ہوں مجھے میرا پتہ ہے. اب میرا کوئی اور منظر نہ بنائیں. من آنم کے من دانم. تو آمنم میں وہ ہوں کہ درمیانے کشت و خون بینی سری کہ تو کشت و خون قتل و خون کے درمیان بینی سری تو ایک سر دیکھے گا. جی اس کے بعد دوسرا ہے کاں کے جنگ آرد. کاں کے جنگ آرد
کان کے جنگ آرد بخون خیش بازی می کند، کیونکہ وہ شخص جو جنگ کرے، جو جنگ لڑتا ہے، جنگ لڑے، وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے. روز میدان کے یعنی میدان کے روز، میدان جنگ کے روز، وہ شخص جو جنگ آزما ہو، جو نبرد آزما ہو، جو جنگ لڑے، وہ دراصل اپنے خون سے کھیلتا ہے. وہاں کے بگریزد، اور وہ جو بگریزد بھاگ جائے، بخون لشکری، بخون لشکری، وہ ایک لشکر کے خون کے ساتھ کھیلتا ہے. وہ بازی می کند، وہ بازی می کند، وہ حذف ہو گیا، دوبارہ نہیں آیا. اچھا، اب آپ ذرا ترجمہ پڑھیں اس سے، رہبر فارسی سے. یہ کیا لکھتے ہیں؟ دوسرے کا وہ شخص جو کہ لڑائی کے دن ڈٹ کر جنگ کرتا ہے، وہ شخص جو لڑائی کے دن ڈٹ کے جنگ کرتا ہے، وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے. وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے. یہ اصل میں یہ جنگ آرد، جنگ آوردن، جنگ آوردن، جنگ لانا، آوردن لانا، اور جنگ آوردن جنگ لانا. یہ اصل میں جنگ لڑنا ہے، جنگ لا کر لڑائی کرنا. یہ ڈٹ کر کھیلنا انہوں نے یہاں سے ترجمہ کیا ہے. یہ یہیں سے اردو میں آتا ہے حملہ آوردن، حملہ آور، وہ حملہ آور ہو، وہ حملہ لے آیا. اور ہم نے یہاں پہ نشان لگایا وہ شخص جو کے نیچے نشان لگایا جی، جو کہ لڑائی کے دن ڈٹ کر جنگ کرتا ہے. ہاں، کان کے جنگ آرد، اس میں انہوں نے کے آن کے، یہ کان کے جو ہے نا، یہ آن کے وہ جو کے معنی میں ہے. جنگ آرد، جنگ لڑے، جنگ آزما ہو، جنگ کرے. اس میں جو کے ہے آن سے پہلے، وہ کے جو الف سے مل گیا ہے، وہ اصل میں ہے کے آن کی. یہ کے کیونکہ کے معنی میں ہے، انہوں نے کیونکہ کا ترجمہ چھوڑ دیا ہے. کیونکہ وہ شخص جو جنگ کرے بخون خیش، اپنے خیش اپنا آپ، بخون خیش اپنے خون کے ساتھ، بازی می کند کھیلتا ہے، کھیل کرتا ہے، اپنے خون کے ساتھ کھیل کرتا ہے. تو یہ بازی کھیل کے معنی میں، اور کند کردن سے، کند بازی، کردن کھیلنا، کھیل کرنا، اور بازی می کند کھیل کرتا ہے. روز میدان، جنگ کے دن، اور وہاں کے بگریزد، اور وہ کہ جو بگریزد بھاگ جائے، گریختن سے، یہ پیچھے گزر چکا ہے، گریز لفظ آیا ہے، بگریزد گریختن سے فعل مضارع ہے. اور جو بھاگ جائے بخون لشکری، وہ ایک لشکر کے خون کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. جی، بخون لشکری. یہاں رہبر فارسی والے نے میرا سر، سرے کا ترجمہ میرا سر کیا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں ذرا اوپر کیا ہے، پہلے شعر کا ترجمہ پڑھیں. وہ یعنی کہ اسی زمانے میں وہ نہیں ہوں کہ لڑائی کے دن تو میری پیٹھ دیکھے گا، ہاں، بلکہ میں تو وہ ہوں کہ تو میرے سر کو خاک اور خون میں لتھڑا ہوا دیکھے تو خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھے گا. تو یہ خاک و خون، اچھا یہ کچھ تو خون ہے یا خاک و خون لکھا ہوا ہے؟ میں نے اس کو کچھ تو خون میری یادداشت میں رہ گیا. دیکھو ذرا، باشم کے جنگ بینی کو بشتان منو کاندر کے خاک و خون. اچھا خاک و خون، خاک و خون میں تو ایک سر دیکھے گا، میرا سر دیکھے گا، یہ صحیح نہیں ہے. یہ سر کے ساتھ جو چھوٹی یہ ہے، یہ اصل میں یا وحدت ہے. میرا سر کی صورت میں یہ وہ عربی والا مغالطہ بن جاتا ہے. عربی میں کسی لفظ کے بعد اگر چھوٹی یہ لگا دیں تو وہ میرا کے معنی میں، جیسے رب کے بعد ربی، چھوٹی یہ کے اضافے کے ساتھ، یعنی رب کے بعد چھوٹی یہ تو ربی بن جاتا ہے، میرا رب. اس طرح رأس سر، اور چھوٹی یہ لگا دے رأسی، وہ میرا سر بن جاتا ہے. یہاں سری، ایک سر دیکھے گا. یہ زیادہ اچھا مفہوم مؤلف فارسی میں ہے. دیکھیں وہاں کیا لکھا ہے، وہاں پر ہے
میں جنگ کے دن تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جانے والا نہیں ہوں. یہ انہوں نے مفہوم ہی بیان کر دیا ہے. میں جنگ کے دن پیٹھ دکھا کر بھاگ جانے والا نہیں ہوں، بلکہ اگر تمہیں خاک و خون میں کوئی سر دکھائی دے تو وہ میرا ہی ہوگا. اگر تمہیں خاک و خون میں کوئی سر دکھائی دے تو وہ میرا ہی ہوگا. یہ اس شعر کا مفہوم بیان کر دیا انہوں نے. اصل میں یہ ہے منا باشم کے روزے جنگ بینی، میں وہ نہیں ہوں کہ تو جنگ کے دن میری پشت دیکھے. آمنم کن درمیانے، میں تو وہ ہوں کہ اندر میانے کچھ تو خون، اندر میانے خاک و خون، کہ تو خاک و خون کے درمیان ایک سر دیکھے گا. یعنی میں اس حد تک میدان میں رہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ خاک و خون کے درمیان تو کوئی سر دیکھے تو وہ میرا ہی ہو. جی آگے. یہ شعر قطع ہو گیا پورے. ہاں تو اس کے بعد دوسرے شعر کا کیا ترجمہ کیا انہوں نے؟ وہ معین فارسی والا پڑھو. دوسرے شعر کا ترجمہ ہے جو شخص میدان جنگ میں اترتا ہے وہ جو شخص میں انہوں نے جنگ آوردن، میدان جنگ میں اترتا ہے. اصل لفظ ہے جنگ آوردن، جنگ لاتا ہے، جنگ لے آتا ہے. میدان جنگ میں یعنی میدان جنگ میں اترتا ہے. وہاں کے کان کے روزے کیا لکھا ہے؟ کان کے جنگ آرد. کیا ترجمہ پھر پڑھو. جنگ آرد بخون خیش بازی می کند. کیا لکھا ہے؟ اس کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے جو شخص میدان جنگ میں اترتا ہے، جو شخص میدان جنگ میں اترتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے. اور جو شخص جنگ کے دن بھاگ جاتا ہے، اور جو شخص جنگ کے دن بھاگ جاتا ہے وہ فوج کی زندگی داؤ پر لگا دیتا ہے. وہ فوج کی زندگی داؤ پر لگا دیتا ہے. اچھا اب اس کا ترجمہ اور زیادہ سیدھا کر لیں کہ جو شخص جنگ آور ہوتا ہے، جنگ لاتا ہے، وہ اپنی زندگی داؤ پہ لگاتا ہے. جو شخص جنگ لے کر آتا ہے، جو شخص جنگ کرتا ہے، جو شخص ڈٹ کر جنگ کرتا ہے. یہ سارے ترجمے ٹھیک ہیں، یہ جنگ آوردن کی وجہ سے. وہ بخون خیش بازی می کند، اپنے خون سے بازی کرتا ہے. دراصل اپنا خون، اپنی جان داؤ پہ لگاتا ہے. اور جنگ کے دن جو شخص بھاگ جائے وہ اپنے لشکر کو ان کے حال پہ چھوڑ کے آ جاتا ہے. وہ ایک لشکر اپنے پیچھے ایک لشکر کے خون کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. جی ٹھیک ہے، اسی پر آپ اتفاق کر لیں.